अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई मुझे ऐसा टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो मैं सोच रहा था कि किस मौजू पे कोई टॉपिक किसी बातचीत हो सके। अभी रिसेंटली मैं कल्लात आया हूँ। ये कल्लात मेरा आबाई घर है। ये बलूचिस्तान का एक छोटा सा शहर है। बड़ी कदीम इसकी हिस्ट्री है। यहाँ पे ख़ान ऑफ कल्लात के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। बहुत मशहूर यहाँ की जो किंगडम है, जो यहाँ की रियासत थी, वो ख़ान ऑफ कल्लात के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं इस वक्त हमारे घर के यहाँ पे जो मेरे नाना का घर है, उनके बिल्कुल घर के तकरीबन सामने एक छोटी सी एक मस्जिद है। ये मस्जिद आप देख रहे होंगे, बहुत मुख्तसर, और ये हार्डली इसके साइज़ शायद 12 फीट बाय 12 फीट तक, या शायद 12 बाय 12 की एक मस्जिद है, छोटी सी। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस मस्जिद को के साथ, ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है। मुझे तो जब से याद है, बचपन से ही मैं इसको देख रहा हूँ। और शायद अभी बताया गया है कि यहाँ पे ये जो ख़ान फैमिली है, इनके भी बुज़ुर्गों ने ये मस्जिद बनवाई थी कभी। तो ये एक बहुत छोटी सी मस्जिद है। मैं इसको ज़रा बाहर से भी आपको दिखाता हूँ, ये मस्जिद किस तरह की है। बाहर से आप देख रहे होंगे कि ये एक कच्ची सी छोटी सी एक मस्जिद बनी हुई है, और ये इसके एंट्रेंस, और यहाँ से आपने इसको अंदर से देखा कि ये इसका छोटा सा दरवाज़ा। तो बेसिकली ये है वो छोटी सी मस्जिद, और तकरीबन वो सामने आप देखेंगे जहाँ पे आपको ये लाइट्स जो नज़र आ रही हैं, इसके बाद ये यहाँ पे हमारे नाना का घर है। तो यहाँ पे मेरे एक कज़न होते हैं, वो कहते हैं कि मैं बचपन में इस जगह पे इस मस्जिद को हमेशा देखता था, तो उनका बड़ा दिल करता था कि यहाँ पे इस मस्जिद को एक्सटेंड करके कोई ज़्यादा बड़ी मस्जिद बनाई जाए। ये उनकी ख्वाहिश थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि यार इस मस्जिद पे मुझे कुछ करना है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो बैक साइड पे आप देखें, यहाँ पे एक ख़ान साहब जो यहाँ के हैं, तो ख़ान ऑफ कल्लात के कज़न हैं ईसा जान साहब। तो ये बेसिकली उनकी ज़मीन थी। ये गए उनके पास, और एक दफ़ा नहीं, काफ़ी दफ़ा गए, और उन्होंने कहा कि यार ये जो ज़मीन आपको मस्जिद नज़र आ रही है छोटी सी, इनकी ख्वाहिश थी कि मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ। और ये फ़र्स्ट टाइम उनके पास गए, और उन्होंने कहा कि इसका जो एक्सटेंशन है, मुझे आप तकरीबन 5 से 10 फीट जगह दे दें, तो ये थोड़ी सी मस्जिद बड़ी हो जाएगी। तो इस पे ये जगह, ये इसको एक्सटेंड करना चाह रहे थे। ख़ान साहब को पहले ही इतने लोगों ने धोखा दिया हुआ था। अनफॉर्चुनेट है, जब कभी किसी को ज़मीन दी, उन्होंने उठा के ज़मीन ही कभी आगे उसको बेच दिया, कुछ कर लिया। तो उनका भी दिल नहीं था कि मैं ये जगह उनको दे दूं। मगर ये जो बिलाल साहब थे, इनसे भी मुलाकात करवाता हूँ आपकी, इन्होंने मुसलसल इस में थे कि हर कुछ अरसे बाद जाते थे और कहते थे कि यार ये जगह प्लीज़ आप मुझको दे दें, और मैंने यहाँ पे जगह बनानी है। बिल आखिर एक दिन वो आया, और उन्होंने कहा कि ठीक है यार, तुम ऐसा करो, मुझसे इधर थोड़ी सी एक्सटेंशन ले लो, और मैं तुम्हें थोड़ी सी जगह दे देता हूँ, तो मस्जिद बड़ी कर दो। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे को भेजा और उनसे कहा, बल्कि मेरे ख़्याल में बेहतर ये है, मैं ये वाली कहानी जो है इनसे ही सुनते हैं कि ये आगे की कहानी ज़रा ये बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या हाल है आपके? आप खैरियत से हैं? बिलाल, मैं थोड़ी सी आपको तकलीफ़ दूंगा, ये ज़रा इसको होल्ड करें। आप ज़रा बताएंगे जी आपका, जी बिलाल, ज़रा आप बताएंगे बचपन से ज़रा कि किस तरह से आपको ये शौक़ था, और किस तरह से आप ये मस्जिद बनाना चाहते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जब यहाँ से बाहर जाते थे पंजाब की तरफ या सरहद की तरफ, ये मस्जिदें जहाँ पे हमारी तश्कील होती थी, तो ये हम लोग देखते थे। बस दिल में यही ख्वाहिश होता था, काश अपने लिए भी, अपने इलाके में, अपने मोहल्लों में जो है ना, इसी तरह जो है ना, लोग अपने घरों को तो बनाते हैं खूबसूरत आलीशान, तो मेरा शौक़ यही बन गया कि एक खूबसूरत और आलीशान मस्जिद बनाना है। तो इस तरह मैंने शौक़ रखा, तो मैं इसी मस्जिद के पीछे लग गया।
تو کافی عرصہ 5 سال تک میں اس کو جو ہے نا میں گیا. عیسیٰ جان صاحب کی یہ پراپرٹی ہے پیچھے, یہ ساری زمین اس کی ہے. تو 5 سال تک اس کے لیے ہم لوگوں نے جدوجہد کیا. جب عیسیٰ جان صاحب خود ملاقات ہوا اس سے, تو اس نے جو ہے نا یہ جگہ جو ہے نا مسجد کے لیے وقف کر دیا. تو ہم لوگ 10 فٹ مانگ رہے تھے, تو انہوں نے جو ہے نا اس میں 50 فٹ دے دیا. تو 10 فٹ کا ہم لوگوں کا لاگت آ رہا تھا اس پہ جو ہے نا کام کرنے کا جو جتنا لاگت تھا وہ 14-15 لاکھ روپے کا لاگت تھا. تو پھر جب انہوں نے جو ہے نا 50 فٹ دیا تو ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا. تو بہت سے دوستوں نے اس میں جو ہے نا حصہ لیا برضائے اللہ کے لیے. تو دوستوں نے حصہ لیا. تو الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے ہے یہ مسجد کہ اللہ پاک نے کس طرح اس کو جو ہے نا کام پورا کر کے, اور ابھی بھی آگے بھی اس کی کام چل رہا ہے. بلال صاحب ذرا اندر چل کے دیکھتے ہیں. یہ آپ ذرا یہ باہر سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ اگر آپ پہلے انٹر ہو جائیں تو یہ دیکھیں, یہ اس کا مین انٹرنس انہوں نے بنایا ہوا. یہ اس کی کھڑکیاں ہیں. یہ انٹرنس لگتا ہے پہلے آپ نے سوچا تھا یہاں پہ بناؤں, بعد میں چینج کر دیا. نہیں, اس کے بالکل اسی طرح جو ہے نا یہ ڈرائنگ میں اسی طرح آ رہا تھا. تو ڈرائنگ تو ہم لوگوں نے اس کا نہیں بنایا تھا, مطلب جو سوچا تھا ہم لوگوں نے اسی طرح اس کے لیے جو ہے نا ڈرائنگ بنایا تھا. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ہے نا, اس کے ساتھ جو ہے نا ایک قدیم جو ہے نا قبرستان بھی ہے. یہ قبرستان ہے, یہ بہت پرانی قبرستان ہے. تو بڑے لوگوں سے ہم لوگ سنتے تھے جب یہ پاکستان سے پہلے کا قبرستان ہے, ریاست کے دور کے. جی, یہ قبریں. اور یہ مسجد بھی جو ہے نا ریاست کے دور میں بنا ہوا ہے, تقریباً 47 سے پہلے گئے. تو اس کے اوپر جو ہے نا ہم لوگوں نے محنت کی, اللہ پاک نے جو ہے نا توفیق دیا. تو آج جو ہے نا یہ ابھی ہمارے مسجد ہے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے آپ لوگ یقین کریں, یہ قلات میں نے ایسی مسجد نہیں دیکھی کہیں پہ. اور آپ نے بھی بہت سارے علاقوں میں, آپ نے بھی اپنے علاقوں میں وزٹ کیا ہوگا. یہاں کے کام دیکھیں, اس کے کام کی جس طرح سے انہوں نے اسپیشلی پنجاب سے مزدور جو ان کے مستری تھے وہ بلوائے تھے, اور انہوں نے آ کے یہ سارا کام کیا ہے. آپ اس کی کام کی فنیشنگ دیکھیں, جس طرح کا کام کیا گیا ہے. کارپیٹ انہوں نے اعلیٰ قسم کے بچھائے ہوئے ہیں. یہاں پہ آگے اگر آپ آگے دیکھیں, انہوں نے ایلومینیم کا سارا کام کیا ہوا ہے. یہ سارے قرآن پاک رکھنے کی جگہ ہے. تو آپ کام ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا کام یہاں پہ کیا گیا ہے. تو یہ آگے آپ کیا پلان کر رہے ہیں بلال؟ آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ انشاءاللہ آگے تو ہماری یہ نیت ہے, اس کے اوپر جو ہے نا اوپر جگہ ہم لوگ بنا رہے ہیں مدرسے کے لیے. جو ہمارے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو دور دور تک قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو سارے غریب لوگ ہیں, تو رکشوں کا کرایہ بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا اپنے محلے میں جو ہے نا ہم لوگ ادھر جو ہے نا قرآن پاک جو ناظرہ پڑھائے گا. انشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے ہمارے ساتھ, یہیں پہ موجود ہے. انشاءاللہ وہ ادھر بچوں کو پڑھائیں گے. اچھا بلال صاحب, یہاں پہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ تو وضو خانے کی تو جگہ ہی نہیں تھی. اب آپ کے پاس اس کے لیے زمین نہیں تھی, تو پھر کیا کیا آپ نے وضو خانے کے لیے جگہ کیسے؟ بالکل, یہاں پہ جب جو جگہ ہم لوگوں نے بنایا تھا جو وضو خانے کے لیے, تو وہ بالکل اس کے جو ہے نا جہاں آپ انٹر ہوں گے دروازے کے سامنے تھے. تو پھر ہم لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا یہاں پہ بنانا. تو پھر ایک دن جو ہے نا عیسیٰ جان کا لڑکا آیا یہاں پہ میرے پاس, تو کام دیکھ رہا تھا کہ بھئی آپ لوگوں نے کس طرح کام کیا ہے, بڑا محنت کی ہے. تو جگہ میں نے اس نے کہا کہ اس کے واش روم کہاں پہ بنیں گی. تو میں نے کہا یہ جو ہے نا مسجد کے بالکل سامنے ہے, یہاں نہیں بن سکتے. وہاں پہ جو ہے نا آگے قبرستان ہے, اس پہ بھی نہیں بن سکتے. تو ساتھ میں یہ جو ہے نا مسجد ہے, اس کی جگہ پہ بھی نہیں بن سکتے. تو آپ بھی ہمیں مشورہ دو تو کہ کہاں پہ ہم لوگ یہ واش روم وغیرہ بنائیں. تو انہوں نے بھی دیکھا, یہاں پہ دیکھا اور سوچا, اس کے اوپر فکر کیا.
تو اللہ پاک نے اس کے ذہن میں ڈالا. دوسرے دن آ گیا تو اس نے خود کہا کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا پیچھے جو ہے نا 10 فٹ کا جگہ 10 بائی 24 کا جگہ اس کے لیے جو ہے نا باتھ روم بنا لو, مطلب توازو کے لیے جگہ. مل گئی. جی بالکل, یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت لائٹ کم ہے, سوری. میں اس وقت اصل میں صرف یہاں پہ ہم ایک پودکی پہ آئے ہوئے تھے, تو صبح میں نے واپس جانا ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں صبح یہ بنا سکوں. یو ویل ہیو ٹو بیئر ود اٹ. یہ تھوڑا سا اندھیرے میں آپ کو یہ جگہ دکھا رہے ہیں. مگر کہنے کا مقصد یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے اس کی محنت کی جگہ, اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ صرف 10 فٹ کی جگہ مانگ رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے جو مالکان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت دی کہ انہوں نے 50 فٹ زیادہ زمین دے دی ان کو. اب اس کا ثواب ان کو تو جتنا ملنا ہے اس مسجد میں, جتنی جب تک لوگ آئیں گے نمازیں پڑھتے جائیں گے, اس کا ثواب تو ان کو, ان کے والدین کو, ان کے بزرگوں کو, سب کو ملتا جائے گا. جنہوں نے یہ جگہ دی ہے اللہ ان کے لیے بھی ساری ہم اس نمازوں کی برکات ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ لکھ دے. تو کہنے کا صرف ایک چھوٹا سا مقصد یہ ہے کہ آپ جب ارادہ کر لینا تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنانا شروع کر دیتا ہے. انہوں نے صرف سوچا تھا کہ شاید مشکل سے 10 سے 15 لاکھ میں کہیں سے اکٹھے کر کے ایک 10 بائی 12 یا سم تھنگ 20 فٹ کی ایک مسجد بنا دوں گا. اب تک اس پہ 42 لاکھ روپے لگ چکے ہیں. الحمدللہ. وہ کیسے پورے ہوئے؟ ان کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں. ان کے ایک دوست شاید سعودیہ میں, بحرین میں ہیں. ان کی اور بھی فیملی ممبرز کلوز ہیں, وہ ان کا بہت اسٹرانگ کنٹریبیوشن ہے اس میں, جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر بہت زیادہ اس انویسٹمنٹ اس میں کی ہے. اور یہ انویسٹمنٹ ظاہر ہے کہ اس دنیا کے لیے نہیں ہے, یہ آگے کی انویسٹمنٹ ہے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت دے کہ ہم اس طرح کی انویسٹمنٹس کریں, پروجیکٹس بنائیں اس طرح کے, اور دل میں ٹھان لیں اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں خود مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ, میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جب آؤں گا تو اس کی مزید دیکھیں گے کہ اس میں اور کیا پروجیکٹ ان کی کمپلیشن ہوگی. بلال, بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے جو کام آپ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہر نماز, ہر رکعت کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت الفردوس میں اسی طرح کے محلات قائم کرے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.